ہمارے ایک بزرگ نے ہم سے کہا مولوی صاحب تھوڑا نماز پر بھی بول دیجئے گا، ہمارے یہاں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے خاص بندے تہجد پڑھتے ہیں، اور ہم تو اتنے بڑے بے غیرت ہیں کہ جس مالک کا دیا ہم کھاتے ہیں، جس کی دھرتی پر ہم رہتے ہیں اور جس کی آکسیجن میں سانس لیتے ہیں، اتنے بڑے بے غیرت ہیں ہم کہ 24 گھنٹے میں ایک بار اس مالک کا نام نہیں لیتے۔ کتنے مسلمان ہیں جو صرف جمعہ کے دن مسجد کی شکل دیکھتے ہیں، ہفتے کے 7 دن مسجد کیا چیز ہوتی ہے ان کو معلوم بھی نہیں ہوتی، مسجد میں کبھی جھانکتے بھی نہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اسلام کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی نیکی ہے تو وہ نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاتہ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اور اسی لیے جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں بے حیائی آتی ہے، اس گھر میں گندگی آتی ہے، اس گھر میں بے پردگی آتی ہے۔ نماز آٹومیٹک ہمیں برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میرے بندو تم نماز قائم کرو، بے شک یہ نماز تم کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے لے کے جائیں۔ میری مائیں بہنیں، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو، ایک چھوٹا سا مصلی اپنی 5 سال کی 6 سال کی بچی کے لیے بھی لے لیں۔ آپ جب نماز کے لیے کھڑی ہوں آپ کی بیٹی بھی آپ کے بغل میں کھڑی ہو کر کے نماز پڑھے۔ اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، تم 5 ٹائم کی نماز پڑھو گے ہم تمہاری روزی میں کوئی کمی نہیں کریں گے، ہم تو تمہاری روزی میں اور برکت دیں گے۔ میرے بندو لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تو خود تمہیں روزی دیتے ہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھاؤ۔ جب انسان نماز نہیں پڑھتا ہے میرے بھائی تو وہ شہوتوں کا غلام بن جاتا ہے، ناجائز خواہشات، ناجائز اچھائیں اس کے دل اور دماغ میں پیدا ہوتی ہیں۔ نماز کی پابندی نہ کرنے سے انسان اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ مریم کے اندر فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، میرے نبیوں کے بعد، میرے رسولوں کے بعد اس دنیا میں ایسے نالائق لوگ بھی آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا، جنہوں نے نماز کو چھوڑا، اور اس لیے وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے، وہ اپنی اچھاؤں کے پیچھے چلنے لگے، اور ایسے لوگ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ سوف یلقون غیا، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ نماز کی پابندی کرو۔ سعودی عرب کا واقعہ میں کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں۔ کار کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 4 نوجوان کار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور 4 نوجوانوں میں سے 3 نوجوان فوراً انتقال کر جاتے ہیں۔ ایک نوجوان آخری سانسیں لے رہا ہے، موت کا ٹائم ہے، ٹریفک پولیس والے اس کے پاس پہنچتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ دیکھے وہ بچائے کہ نہیں بچائے۔ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے انا فی سقر، انا فی سقر، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں، اور یہ کہہ کر کے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ٹریفک پولیس والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ آخر مرنے کے پہلے یہ کہہ کر کے کیوں جاتا ہے انا فی سقر، انا فی سقر، کہ میں سقر میں ہوں، میں جہنم میں ہوں، میں جہنم میں ہوں۔ وہ اپنے علاقے کے عالم دین کے پاس آتے ہیں وہ ٹریفک پولیس والے، اور اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں کہ یہ نوجوان لڑکے 4 لڑکے کار میں جا رہے تھے، اور ان 4 میں سے 3 لوگ تو فوراً انتقال کر گئے، ایک تھوڑی دیر تک بچا رہا، اور مرنے کے پہلے وہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گیا انا فی سقر، انا فی سقر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عالم دین نے کہا اس سوال کا جواب آپ کو قرآن کے 29ویں پارے میں ملے گا۔
قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمی تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے، تم نے کون سا پاپ کیا تھا، تم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تو جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ عالم دین نے کہا یہ چاروں نوجوان بے نمازی تھے اور اسی لیے مرنے کے ٹائم جب موت کا فرشتہ ان کے پاس پہنچا تو انہیں احساس ہوا کہ آج یہ جہنم میں لے کے جائے جائیں گے، یہ سقر میں لے کے جائے جائیں گے، اس لیے اس کے مرنے کے پہلے اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا انا فی سقر، میں سقر میں ہوں۔ میرے بھائیوں، آج معظم پور کے اندر ماشاءاللہ ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد میں اہل حدیث لوگ یہاں پر موجود ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ ہے ہمارا، لیکن آج اگر مسجدیں ویران ہیں اور آج اگر مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے والوں کی کمی ہے تو میرے بھائیوں یہ بہت شرم کی بات ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہو لوگو اس نماز کی پابندی کرو اور اتنی پابندی کرو، اتنی پابندی کرو کہ ایک نماز پڑھ کے آؤ تو دوسری نماز کی تم کو چنتا ہو، دوسری پڑھ کے آؤ تو تیسری کی چنتا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان بندوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کا دل نماز میں لگا ہو، جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی پلاننگ کرتا ہو، جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی تیاری کرتا ہو، یہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، اگر آپ پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھیے۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں، آپ اگر ہو سکے تو اسٹیشن کے اوپر، اگر ہو سکے تو ایئرپورٹ کے اوپر نماز پڑھیے، اور اگر آپ نہیں پڑھ پائیں تو سفر کے دوران بھی آپ جس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ یہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے خاص بندے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، رات میں وہ نماز پڑھتے ہیں جب ساری دنیا سو رہی ہو تو وہ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی اس تہجد کی لذت کا بھی لطف لیجئے۔ جب دنیا سو رہی ہو، رات کے 2 بج رہے ہوں، اٹھ کر کے اپنے مالک کے سامنے وضو کر کے کھڑے ہوئیے اور دیکھیے کہ دل کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سہانا ٹائم ہوتا ہے، وہ سہانی گھڑی ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندو مانگو، تمہیں کیا چاہیے، تم مانگو میں تمہیں دوں گا، تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ ہمارا رب ہمیں دینے کے لیے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم اس سہانی گھڑی کا استعمال نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے خاص بندے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے خاص بندے رات رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو ایک بہترین فیملی اور پریوار وہ ہے جہاں بیوی اگر رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہی ہو تو شوہر کو اٹھاتی ہو، اور شوہر جب اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہو تو بیوی کو اٹھاتا ہو۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اس آدمی کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اپنی پتنی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی انکار کرتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے اور کہتا ہے چل اٹھ تو بھی میرے ساتھ تہجد پڑھ، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر
کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے، وہ ایقظت زوجہا، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کر دیتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اسے اٹھاتی ہے۔ یہ پریوار، یہ فیملی اگر وجود میں آ جائے میرے بھائیوں، جہاں شوہر تہجد پڑھے تو بیوی کو اٹھائے، بیوی تہجد پڑھے تو شوہر کو اٹھائے، اس پریوار کے اوپر اور اس فیملی کے اوپر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جب رات میں تہجد پڑھتے تھے، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے تہجد پڑھی، 8 رکعت جب آپ نے پڑھ لی، آپ نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اماں عائشہ کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا یا عائشہ قومی فاوتری، اے عائشہ چلو چلو جلدی سے اٹھ جاؤ، چلو تم نے تہجد تو نہیں پڑھی، کم سے کم وتر کی نماز تم میرے ساتھ پڑھ دو۔ اور آپ اماں عائشہ کو اٹھا کر کے وتر کی نماز پڑھواتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے فرمایا میرے خاص بندے رات رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز تکبر نہیں کرتے، دوسری چیز جاہل کے منہ نہیں لگتے، سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے، تیسری چیز رات رات بھر سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب اتنے نیک لوگ ہیں تب تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی جنت کا ٹکٹ ہمیں مل گیا، اب تو ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، جنت تو ہمارے باپ کی ہو گئی، جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے اندر یہ ہے کہ صاحب ہم لوگ تو شرک نہیں کرتے، قبر کے اوپر جا کے سر نہیں جھکاتے، مزار کے اوپر چادر نہیں چڑھاتے، تو جنت میں تو ہم جائیں گے ہی جائیں گے۔ ہمارا تو یہی سوچ ہے نا، ہماری سوچ یہی ہے، مگر اللہ کے خاص بندے ایسا نہیں کرتے۔ اتنے نیک ہونے کے باوجود، رات رات بھر تہجد پڑھنے کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے ہیں، ان کے دل میں جہنم کا ڈر ہوتا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب بڑا دردناک ہے، جہنم کا عذاب تو انسان کو چمٹ جانے والا ہے، انسان کو چپک جانے والا ہے، انسان کی جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اے اللہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے، تم کو جہنم سے بچا لینا۔ یہ دعا کرتے ہیں اللہ کے خاص بندے۔ میرے بھائیوں، آج اپنے پریوار سے ہم سب محبت کرتے ہیں، ہر شادی شدہ انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، ہر آدمی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ بچے کی انگلی کٹ جائے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بچے کو ذرا سی کھروچ آ جائے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے۔ او لوگو، اپنی فیملی اور اپنے پریوار سے اتنی محبت کرتے ہو، آپ کا پریوار، آپ کی بیوی، آپ کا بچہ اور آپ کی بچی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، کیا آپ گوارا کریں گے؟ کیا آپ پسند کریں گے؟ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی بیوی جہنم میں چلی جائے، آپ کا بیٹا جہنم میں چلا جائے، آپ کی بیٹی جہنم میں چلی جائے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے 28ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے پریوار کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اور جہنم کی آگ پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی، وہ تو جلے گی انسانوں سے، وہ تو جلے گی پتھروں سے، وہ انسانوں اور پتھروں سے جلے گی۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی میرے بھائی۔ جہنم کی آگ انسانوں اور پتھروں سے جلے گی۔ دنیا کی آگ میں کوئی جل جاتا ہے، ایک بار جلتا ہے اس کی چمڑی جل جاتی ہے اور ایک بار وہ جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، لیکن جہنم کی آگ میں تو بار بار تڑپایا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم تمہاری چمڑی کو جہنم کی آگ میں بار بار جلائیں گے، ایک بار تم جلو گے اور تکلیف محسوس ہوگی، ہم دوبارہ نئی چمڑی چڑھا دیں گے، پھر دوبارہ تم کو جلنے کی تکلیف ہوگی، پھر ہم تیسری مرتبہ ایک اور
اور چمڑی چڑھا دیں گے, ہم بار بار جلنے کی تکلیف دیں گے. ہو لوگو, ہم دنیا کی آگ کو تو برداشت نہیں کر سکتے, ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو. اللہ کے خاص بندے جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما. اللہ کے خاص بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے, جہنم کا عذاب تو بڑا ہی دردناک ہے, بڑا ہی چمٹ جانے والا ہے. 4 چیزیں ہو گئی. نمبر 5 والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ کے خاص بندوں کی 5ویں پہچان یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو کنجوسی کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی کرتے ہیں, بلکہ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. کنجوسی بھی نہیں کرتے. 10,000 روپیہ مہینہ کما رہے ہو, بیوی نے کہا میری نئی ساڑی لے آنا, تمہارے پاس طاقت ہے تم لا سکتے ہو, اپنے لیے تم بہترین کپڑے لا رہے ہو, بیوی کے لیے نہیں لا رہے ہو, یہ کنجوسی ہے. بچوں کے لیے پھٹے پرانے کپڑے اور تمہیں اللہ نے نوازا ہے, نہ خود ڈھنگ کے کپڑے پہنتے ہو, نہ بچے کو پہناتے ہو, نہ بیوی کو پہناتے ہو. یہ کنجوسی ہے. یہ کنجوسی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا اے میرے پیارے صحابی, کیا تمہیں اللہ نے دولت دی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی بہت دولت ہے, میرے پاس بہت دولت ہے, اتنے سارے اونٹ ہیں, اتنے سارے گھوڑے ہیں, اتنے سارے غلام ہیں, سونا چاندی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا آتاک اللہ مالا فلیرا اثر نعمت اللہ علیک. اے میرے صحابی, اگر اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے تو وہ نعمت آپ کے اوپر نظر بھی آنی چاہیے, وہ نعمت ظاہر بھی ہونی چاہیے. آپ کنجوسی نہ کریں, آپ بخیلی نہ کریں. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو وہ نعمت آپ کے اوپر نظر بھی آنی چاہیے. اچھا کپڑا پہنو, اپنے بچوں کو اچھا کھلاؤ اور پہناؤ. میرے بھائیوں, کنجوسی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. بعض لوگوں کو میں یہ بھی دیکھتا ہوں, مدرسے میں 1 لاکھ روپیہ چندہ دے رہے ہیں, مسجد میں بڑھ چڑھ کر کے دان کر رہے ہیں, لیکن بیوی بچوں کا جائز حق بھی وہ مار رہے ہیں. یاد رکھو میرے بھائی, بیوی بچوں کی جائز ان کے شوق اور ان کے جائز ضرورتوں کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اگر اپنی بیوی کے جائز حق کو پورا کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی اللقمۃ تضعها فی امراتک. تو اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو, اگر اللہ کو راضی کرنے کے مقصد کے تحت تم بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو, بیوی کو کھانا کھلاتے ہو, اس لقمے کا بھی تم کو ثواب ملے گا. تو اللہ کے خاص بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں, نہ بخیلی کرتے ہیں. ایک فضول خرچی ہوتی ہے, شادی بیاہ میں لاکھوں کی دولت بے تحاشا پانی کی طرف بہائی جا رہی ہے. کشمیر میں ابھی میں گیا تھا پچھلے سال عید کے موقع پر, وہاں لوگوں نے بتایا مولوی صاحب ہمارے ہاں کشمیر میں جب شادی ہوتی ہے 26 طریقے کا گوشت بنتا ہے. بنگال میں تو شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا, بنگال میں تو گوشت جب بنتا ہے ایک ہی ٹائپ کا گوشت عام طور سے بنتا ہے. 26 ٹائپ کے سالن اور 26 طریقے کے الگ الگ ویرائٹی کے گوشت بنتے ہیں کشمیر میں. حیدرآباد ایک مرتبہ میں گیا, حیدرآباد میں لوگوں نے بتایا ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے 10 طریقے کی بریانی بنتی ہے, 10 طریقے کا کھانا بنتا ہے. جس قوم کے بچے آج بھوکے مر رہے ہوں, جس قوم کی بیٹیاں آج غربت کی وجہ سے ان کی شادی نہ ہو پا رہی ہو اور ان کی عمر کراس ہو رہی ہو, اور جس قوم کے بچے آج غربت کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہوں, آج اس قوم کے لوگ شادی بیاہ میں فضول خرچی کے نام پہ کروڑوں لٹا دیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ کے پاس پیسہ بہت ہے اور دولت بہت ہے تو دولت خرچ کرنے کے بہت سارے راستے اللہ نے بنائے ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. اللہ کے واسطے آپ بخیل بھی مت بنیے, کنجوس بھی مت بنیے, اور فضول خرچی بھی مت کیجیے. اپنے مال کو یہاں وہاں اڑائیے بھی مت, اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں.
جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات اللہ کا قرآن اور رب کا کلام کہتا ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں. شادی بیاہ میں آپ سادگی کے ساتھ نکاح کرو میرے بھائی. ایک دن کی خوشی کے نام پر بڑے بڑے مہنگے مہنگے ہوٹل بک ہوتے ہیں، 20 طریقے کے کھانے بنتے ہیں، اور وہ کھانا جتنا کھایا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ پھینکا جاتا ہے. میرے بھائیوں، ان نعمتوں کا اللہ کے ہم سے حساب لیا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کا اللہ کے حساب لیا جائے گا. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. اللہ نے فرمایا میرے خاص بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. 5 چیزیں ہو گئیں. اب 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اکٹھے بیان کیا. 6، 7، 8 اللہ نے اپنے خاص بندوں کی 3 پہچان کو ایک آیت میں اکٹھے بیان کیا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ نے فرمایا میرے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے. ان کا غریب نواز اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، ان کا دستگیر اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، ان کا غوث اعظم کوئی ہے تو اللہ ہے، ان کا مشکل کشا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے. اولاد مانگتے ہیں تو اللہ سے، بگڑے بنانے کی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ سے، بیماری کی شفا مانگتے ہیں تو اللہ سے. وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے. اسی کلیا چک کے علاقے میں آیا تھا.